کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا وقت دیکھا ہے جب آپ پریشانیوں میں گھرے ہوں، جب سب کچھ غلط ہوتا نظر آئے، لیکن کچھ عرصے بعد پتہ چلے کہ جو ہو رہا تھا وہی تو صحیح تھا اور ہماری سوچ کے مطابق جو ہونا چاہیے تھا وہ اصل میں غلط تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک عظیم نبی ایک دوسرے اللہ کے بندے سے علم حاصل کرنے کے لیے سفر پر نکلے؟ آج کی ویڈیو میں ہم سنیں گے قرآن کریم کا نہایت حیرت انگیز، سبق آموز اور ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جو کہ سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ آیات ہیں 60 سے 82۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ ہماری سمجھ سے کہیں بلند ہوتا ہے اور اس کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، بنی اسرائیل کے رہنما و پیشوا تھے اور شریعت کے علم کے حامل تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے سوال کیا، اس زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ ان کا خیال تھا کہ شاید حضرت موسیٰ، اور یہ بات ایک حد تک اپنی جگہ درست بھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ کو علم کی ایک اور قسم سے بھی روشناس کروایا جائے، کیونکہ کوئی بھی علم کبھی حرف آخر نہیں ہوتا۔ انسان مرنے کے عمل تک مسلسل سیکھتا رہتا ہے، علم کے سمندر کی کوئی حد نہیں۔ چنانچہ اللہ نے وحی فرمائی، اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ہے جسے ہم نے خاص علم عطا کیا ہے اور تمہیں اس کے پاس جا کر سیکھنا ہوگا۔ یہ بندے تھے حضرت خضر علیہ السلام۔ موسیٰ نے عرض کیا، اے اللہ، میں اس بندے کو تیری اتنی وسیع و عریض دنیا میں کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا گیا کہ اے موسیٰ، اسے کہیں سمندروں کے آس پاس تلاش کرو جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نشانی بتائی کہ جہاں تمہاری مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں غائب ہو جائے وہیں تمہیں ہمارا بندہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستہ طویل تھا، تھکن تھی، مگر آپ چلتے رہے، صحرا پار کیے، بستیاں پار کی، جنگلوں بیابانوں میں سے گزرے، لیکن علم حاصل کرنے کا جذبہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، چاہے صدیاں بیت جائیں، میں اس تلاش سے پیچھے نہ ہٹوں گا جس کا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے۔ آخر کار ایک سمندر کے پاس پہنچے، ایک مقام پر آرام کیا۔ وہاں اللہ کے حکم سے مچھلی زندہ ہو کر چپکے سے سمندر میں چلی گئی، مگر ان دونوں کو اس بات کا پتہ نہ چلا۔ آگے چلے جانے پر جب مچھلی کو دیکھا گیا جو کہ وہاں موجود نہیں تھی تو خادم نے عرض کیا کہ اے موسیٰ، ہم جہاں آرام کی غرض سے رکے تھے اسی جگہ سمندر کے آس پاس، شاید وہ کہیں سمندر میں چلی گئی۔ واپس اس جگہ کا رخ کیا گیا۔ یہ جگہ دو سمندروں کا سنگم تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں قسمت نے حضرت خضر سے ملاقات لکھ رکھی تھی۔ حضرت موسیٰ نے حضرت خضر کو پہچانا اور نہایت عاجزی سے عرض کیا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں کہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا مجھے بھی سکھائیں۔ حضرت خضر نے کچھ دیر سوچا اور فرمایا، اے موسیٰ، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے کیونکہ یہ علم تمہارے علم سے مختلف ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر لوگوں میں سے پائیں گے اور میں کوئی سوال نہیں کروں گا جب تک کہ آپ خود وضاحت نہ کر دیں۔ یوں شرط طے ہوئی اور یہ تاریخی اور سیر حاصل سفر شروع ہوا۔ پہلا مرحلہ سمندر پار کرنے کا تھا۔ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے جو غریب ماہی گیروں کی کشتی تھی، اور اس کشادہ اور خوفناک سمندر میں ان کے لیے ایک راحت کا سامان تھی۔
اچانک حضرت خضر نے سفر پورا ہونے پر اس کشتی میں اپنی لاٹھی سے سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ چونک اٹھے اور بے اختیار بول پڑے کہ ماہی گیروں نے کشتی دے کر ہماری مدد کی اور آپ نے بجائے ان کا احسان ماننے کے ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا اور اس میں عیب ڈال دیا۔ کیا آپ اس کے مالکوں کو غرق کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت خضر نے سکون سے فرمایا، موسیٰ، میں نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل پاؤ گے، تم صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور معذرت کر لی۔ راستے میں ایک بچہ ملا۔ حضرت خضر نے اللہ کے حکم سے اس بچے کو قتل کر دیا۔ یہ منظر حضرت موسیٰ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی بغیر کسی جرم کے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت خضر نے دوبارہ فرمایا، موسیٰ، میں نے کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اگر میں نے اب سوال کیا یا آپ کے کسی عمل پر اعتراض کیا تو آپ مجھے بے شک چھوڑ دیجیے گا۔ دونوں چلتے چلتے دور ایک بستی میں داخل ہوئے۔ وہ تھک چکے تھے، آپ کو کچھ آرام اور کھانے کی ضرورت تھی، مگر یہاں کے لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ اس بستی میں چلتے چلتے ان کو ایک دیوار نظر آئی جو خستہ حال تھی اور شاید عن قریب گرنے والی تھی۔ حضرت خضر نے اس دیوار کی مرمت کرنے کا سوچا اور کافی محنت مشقت کے بعد بغیر کسی اجرت کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ بول اٹھے کہ حالانکہ بستی والوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور ہم نے ان کے لیے نیکی کا کام کیا، اور کم از کم آپ اس کام کی اجرت ہی لے لیتے۔ یہ آخری سوال تھا۔ حضرت خضر نے فرمایا، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، لیکن میں تمہیں ہر بات کی حقیقت ضرور بتاؤں گا۔ سب سے پہلے وہ کشتی جس میں نے سوراخ کیا تھا، وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی۔ انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی کہ ہمیں سمندر پر سفر کرنے کے لیے اپنی کشتی دی۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو کہ اسی طرف آ رہا تھا، جو ہر صحیح سلامت کشتی کو چھین لیتا تھا۔ میں نے اس کشتی کو عیب دار بنا دیا تاکہ وہ اس کشتی کو عیب دار سمجھ کر چھوڑ جائے اور یہ کشتی ان غریب ماہی گیروں کے لیے بچ جائے جس سے وہ اپنی روزی کماتے تھے۔ دوسری بات، جب میں نے اس بچے کو قتل کیا، وہ بچہ سرکش تھا، اپنے والدین کو کفر اور سرکشی میں مبتلا کر دیتا۔ اللہ نے اس کے بدلے انہیں نیک اور فرما بردار اولاد دینی تھی، اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اور تیسری بات، جب بستی والوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور میں نے اس بستی میں ایک گھر کی دیوار بغیر مشقت کے کھڑی کی، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا جو ان کے ماں باپ مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے چھوڑ گئے تھے، اس غرض سے کہ بچے بڑے ہو کر اسے نکال سکیں۔ ان کا باپ ایک نیک انسان تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ بچے بڑے ہو کر وہ اپنا خزانہ، اپنا حق خود حاصل کریں۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو اس بستی کے لوگ خزانہ دیکھ لیتے اور اس پر قابض ہو جاتے۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ یہ سب کچھ میں نے خود سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ جو بات ہمیں نقصان دہ لگ رہی ہوتی ہے وہی دراصل ہماری حفاظت ہو سکتی ہے۔ علم پر غرور نہیں، عاجزی ہونی چاہیے، اور صبر کے بغیر حکمت نہیں ملتی۔ اگر آج آپ کو اپنی زندگی میں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، کوئی آزمائش ہے، تو اس پر پریشان نہ ہوں، اس میں ہی آپ کے لیے حکمت اور خیر ہوگی، مگر تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے اور وہ سب سے بہتر کرنے والا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ میں لکھیں کہ میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں۔ اللہ سب کو صبر، حکمت اور کامل یقین عطا فرمائے۔